کہ بچیاں واسطے قرآن شریف حفظ بھی ہوئے، وہ ترجمہ بھی پڑھن نال تے نال جڑا ہے نا جی انہاں دی اسلامی اخلاقی تربیت دا ایک کورس بنایا جائے، جس طرح بچیاں دا اٹھنا بیٹھنا۔ اور ویکھو نا بچے آج کل کی اے بلیندن اوئے پیو آ کی کریندا بنا تو، ایک گلے کرن والی کیا یہ ادب ہے، یہ کیا تہذیب ہے؟ اولاد جڑی ہوندی ہے وہ ماں پیو نو گالاں کٹدی پھردی ہوندی۔ یہ جڑا اسلامی اخلاقی تربیت دا جڑا کورس ہے، ان دے وچ اسی بچیاں نو اٹھنا بیٹھنا بولنا ٹرنا پھرنا سنت دے مطابق، اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومنا، اپنے ماں باپ دی خدمت کرنا، چھوٹے بڑے دی تمیز ادب دے نال بولنا، عزت و احترام دے نال لوگاں نال پیش آنا، سنت دے مطابق بیٹھ کے کھانا کھانا، سنت دے مطابق تمام جڑیاں ضروری چیزیں ہیں جتنیاں زیادہ اسی انہاں نو سکھا سکے اسی نال انہاں نو وہ بھی سکھا دے سکے۔ تے میری یہ جڑی ہے یہ میری جڑی خواہش ہے کہ اس واسطے میں تانوں یہ ساریاں نو گزارش کرنا میرے پیر بھائیو کہ اس طرف رجحان کرو۔ میں نہ تہاڈوں ووٹ منگنے، نہ میں تواڈے کولوں کوئی دنیا داری دی گل کردا، میں صرف تہاڈوں یہ گزارش کرنا کہ اپنے ایمان دی حفاظت کرو، بھاویں دنیا دے کسے بھی شعبے دے اندر ہو۔ ایمان ہے تے سارا کچھ ہے، جے ایمان نہیں اگے اپاں کول کیڑا اتنا مال و دولت ہے، اگے دنیا کیڑی فتح کرن ٹرے ہوئے ہیں۔ نہ سانو دنیا فتح کرن دی ضرورت، نہ سانو دنیا دے مال دی ضرورت، سانو تا ضرورت ہے تے اپنے ایمان دی حفاظت دی ضرورت ہے۔ اور جدو اسی اپنے ایمان دی حفاظت کر لئی تے دنیا تے پھر شے کی ہے، دنیا تے پھر پیچھے پیچھے آ ہی جاندی ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے تے مڑ اللہ دے بندیاں دے پیچھے دنیا تے لگی پھردی ہوندی ہے نا، ویکھی نہیں تساں؟ تے اے میری گزارش ہے کہ خدا را اس پاسے توجہ کرو، اپنے پنڈاں دے وچ اچھے اور یاد رکھنا ایسے لوگ رکھو جڑے عاشق رسول ہوئے، جڑے صحیح عقیدے والے ہوئے، ایسے نہ ہوئے جڑے آ کے بس نماز پڑھاویں تے عشق رسول لوکاں دے دلاں چوں کڈ دیویں، درود شریف نو آکھن شرک ہے۔ اچھا میں حیران ہو گیا اس گل تو بڑا، ایک بیلی دیوبندی نے وابی نے سلام تے اعتراض کر دیتا ایک جگہ کی جی سلام کی جی، وہ کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے جدو اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے سلام پڑھنے آئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا جدو اسی سلام پڑھنے آئے تے سلام پڑھ دے ہوئے اسی ہاتھ بن لینے آئے، دست بستہ ہاتھ بن کے اسی جناب سلام پڑھنے آئے۔ وہ جس ویلے سلام اسی کھڑے ہو کے پڑھ دے پہ ہونے آئے تے کی اسی کھڑے ہونے آئے تے ادب نال ہاتھ بننے ہوئے ہوندے، اپنی آنکھاں نو نظراں نو تھلے جھکائے ہوئے ہوندے، اپنے دل دی آنکھاں نو بھی جھکائے ہوئے ہوندے، اپنی چہرے دی آنکھاں نو بھی جھکائے ہوئے ہوندے تے حضور تے سلام پہ پڑھ دے ہونے آئے۔ انہیں کہ جی یہ شرک ہے، اے ہاتھ نہ بنو۔ میں کہ تو اپنے ماں پیو دے اگو ہاتھ بھی نہ بنیا کر، جتھے کی کام کرنا ہے کہ میں جناب ملازم ہاں، میں کہ آپ دے صاحب اگو بھی ہاتھ نہ بنیا کر۔ آکھے جی وہ تو مجبوری ہے، تے میں کہ وہ تیری مجبوری ہے تے یہ ساڈی مجبوری ہے۔ میں کہ کو گل کرن والی کہ بے ایمان آ کہ تو دنیا دے صاحب اگو ہاتھ بننے تے تیری مجبوری ہے، تے اسی رسول اللہ دے ادب وچ ہاتھ بنیے تے ساڈا شرک ہو گیا۔ یہ کس طرح دا تعصب ہے انہاں دا؟ میں کہ یہ گلاں میرے اگوں نہ پیا کری، میں کہ اسی سوٹا ڈنڈکا بھی رکھ دے ہونے آئے، میں کہ گلاں میریاں میٹھیاں میٹھیاں ہوندیاں لیکن علاج میں بڑے پکے کر دیندا ہونا بعض اوقات تے میں کہ یہ گل نہ پیا کری، میں کہ سرکار دی بے ادبی دی، میں کہ یہ گلاں نہیں برداشت ہونیاں۔ اس طرح دے بے ادب لوگ تے جرت پیدا کرو نا جی، تسی بھی کیا یہ میری صرف جرت کلے دی ہونی چاہیے تھی؟ آپاں ساریاں دی ہونی چاہیے۔
ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਰੋਕੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕੇ? ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਡਾ ਨਾ ਬਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਡਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕੱਢ ਦੇਵਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਢ ਦੇਵਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਔਲੀਆ ਦੀ ਆਸਤਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ हैं, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ دینی ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੋਨੋਂ ਦਾ اہتمام ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ کہ میں ہمیشہ ہی گزارش کرنا، اکثر میں پیر صاحبان نو آنا، میں نا ٹھیک ہے بھئی تسی سیاست بھی کرو، تسی اللہ تعالیٰ دی مخلوق دی جس رنگ وچ خدمت کرنا چاہو، اپنے مریدین دی، اپنے پیر بھائیاں دی کرو، لیکن اے جڑا ہر آستانے تے یونیورسٹی اسلام